اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عقائد کے عنوان کے ذیل میں اور توحید کے اس حصے میں ہم بحث کر رہے تھے، اور آج درس نمبر 11 کا ہم آغاز کریں گے۔ اور اس درس میں بھی گزشتہ درس سے پیوستہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اس کائنات میں نظر آ رہی ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی مفضل کو اس کائنات کے اندر موجود خلائق اور خلقت کے اندر جو اسرار اور حکمتیں پوشیدہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر بخوبی دلالت کرتی ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے ایک آیت کا تذکرہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین کے خلقت میں اور اختلاف اللیل اور نہار میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ کن کے لیے؟ جو صاحب فہم اور شعور ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس پر ہم نے گفتگو کی۔ اب اس درس میں دوسری جو نشانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آیہ شریفہ میں آیت کے نام، یعنی اللہ کی معرفت کی نشانی کے نام سے یاد کیا ہے، اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ دوسری آیت سورہ روم کی 22 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمانوں اور زمین کی خلقت اور تخلیق ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور آپ کی جو زبانیں ہیں اور مختلف رنگوں کے جو انسان ہیں، اور یا اس خلقت میں جو مختلف رنگ برنگ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ انسان ہو، جمادات ہو، نباتات ہوں، وہ بھی نشانی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، اور یہاں پر عالمین کے لیے بہت ساری نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اب اختلاف زبان اور رنگوں کی جو مختلف در واقع چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام در واقع مفضل کو تعلیم دے رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا ہے کہ جو اس کائنات کے اندر خلائق کے اندر موجود جو حکمتیں اور اسرار ہیں، ان کو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے جو سننا چاہتا ہے، وہ اس کتاب کو خرید لے، توحید مفضل کے نام سے اس کا مطالعہ کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس میں جو کلمات ہیں، جو جملے ہیں، اس پر بھی غور کرے اور مزید مطالعہ کرے، تاکہ انسان اس کائنات کا جو ہدف اور مقصد ہے اور اس ہر چیز میں جو حکمت ہے، اس سے آگاہ تو ہو جائے، کم از کم اپنا جو مقام ہے، جو قدر ہے، وہ بھی دیکھے، اور جس چیز پر ہم چل رہے ہیں، جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی انسان پہچان جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور انسان در واقع ایمان کے بلند مقامات کو چھو سکے۔ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تأمل یا مفضل، اے مفضل، تم غور کرو، تم فکر کرو، تم تفکر کرو، تم تدبر کرو، ما انعم اللہ تقدست اسماؤہ علی الانسان، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے اس انسان کو نوازا ہے، اس کے بارے میں تم غور کرو، فکر کرو کہ کیا کوئی ایسی بہترین چیزیں اس انسان کے اندر موجود ہیں۔ من ھذا النطق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس انسان کو دی ہوئی ہیں، ان میں سے اس نطق اور اس کلام کے بارے میں، اس بولنے کے بارے میں تم تفکر کرو، تدبر کرو،
الذی یعبر به عما فی ضمیرہ، کہ یہ نطق اور یہ بولنا ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اس کلام کے شکل میں وہ نکال دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے، دوسروں تک وہ منتقل کر دیتا ہے۔ وما یخطر بقلبہ ونتیجۃ فکرہ، یعنی قلب اور دل میں جو کچھ سوچتا ہے، فکر میں جو کچھ موجود ہے، اس زبان کے ذریعے سے انسان اس چیز کو باہر نکال دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ وَبِهِ يَفْهَمُ عَنْ غَيْرِهِ مَا فِي نَفْسِهِ، اور اس نعمت نطق کے ذریعے سے در واقع یہاں پر جو دوسروں کی ما فی الضمیر میں جو موجود ہے اس سے بھی آگاہ ہوتا ہے، یعنی خود اپنا جو اندر جو موجود ہے وہ دوسروں کو منتقل کر دیتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے سے دوسروں کے جو ما فی الضمیر ہے وہ اپنے آپ تک منتقل کر دیتا ہے، یعنی وہ سمجھتا بھی ہے۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ بِمَنزِلَةِ الْبَهَائِمِ، اگر یہ کلام نہیں ہوتا، یہ نطق در واقع انسان کو نہیں ملتا، تو كَانَ بِمَنزِلَةِ الْبَهَائِمِ الْمُهْمَلَةِ، یہ محمل حیوانوں کی اس فہرست میں انسان شمار ہوتا۔ کیوں؟ حیوان تو بول نہیں سکتا، حیوان ما فی الضمیر کو انسانوں کے لیے بیان نہیں کر سکتا۔ ایک گائے، بھیڑ، بکری جو کہیں پر موجود ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے وہ انسان تک منتقل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی نعمت دی ہے کہ جس کے ذریعے سے اندر ضمیر میں جو موجود ہے وہ دوسروں کو منتقل کر دیتا ہے، دوسروں کے ضمیر کے اندر ما فی الضمیر جو اندر موجود ہے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، قلب میں، فکر میں، وہ خود حاصل کر لیتا ہے۔ اگر یہ نطق نہیں ہوتا، اگر یہ نعمت انسان کی نہیں ہوتی تو وہ بھی حیوانوں کے فہرست میں ہی شمار ہوتا، اور وہ معاشرے میں وہ زندہ لاشوں کی طرح گھومتا پھرتا، چلتا پھرتا ہمیں نظر آتا، نہ کسی سے وہ کچھ منتقل کسی سے کچھ سن سکتا، اور نہ اپنا جو کلام ہے وہ دوسروں کو منتقل کر سکتا۔ التی لا تخبر عن نفسها بشیء، کہ یہ جو حیوانات ہیں وہ اپنے اندر جو موجود ہے وہ دوسروں تک منتقل نہیں کر سکتے ہیں۔ ولا تفهم عن مخبر شیئا، اور دوسروں سے بھی یہ حیوانات دوسروں سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے پھر کتابت کے بارے میں امام علیہ السلام نے اس توحید مفضل میں بہت تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ یہ حساب و کتاب، یہ لکھنا، اگر لکھنے کی یہ نعمت انسان کے پاس نہیں ہوتی تو یہ کس طرح اپنا حساب کتاب، لین دین جاری رکھتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کتابت کے ذریعے سے، لکھائی کے ذریعے سے انسان ان سب چیزوں کو یادداشت کرتا ہے، جو دوسروں کو دینے ہیں وہ نوٹ فرماتا ہے، اور جو دوسروں سے لینے ہیں وہ بھی یہاں پر یادداشت فرماتا ہے۔ ایک اور آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آیت اور نشانی سے یاد کیا ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے در واقع اسباب فراہم ہیں، میسر ہیں، موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں بھی آیت کا نام لیا ہے۔ وہ سورہ انعام آیت نمبر 99 ہے۔ اس میں نباتات کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ کی جو بابرکت ذات ہے وہ ایک ایسی ذات ہے، یہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے اس سے ہر چیز یعنی اگنے والی نکالی، یعنی اگایا، ادھر سے پانی کو کچھ اس طرح نازل کیا کہ بہت ساری چیزیں زمین سے اگ گئی ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے سبز کھیتی نکالی۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، جس سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ اس سے جو زمین کی جو خصوصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر جو چیزیں اس سے
وہ نکلنے کی یا نکالنے کی جو ظرفیت اور استعداد اس میں ایجاد کیا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، اور کھجور کے جو شگوفے ہیں اس سے لٹکتے ہوئے وہ گچھے پیدا کیے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وغیرہ متشابہ، اور اسی پانی کے برسانے کی وجہ سے یہاں پر انگور اور زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے گئے ہیں، مشتبہاً وغیرہ متشابہ، جو شکل میں ملتے جلتے ہیں اور جو اس کے اندر جو مزے ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں۔ زیتون کے الگ ہیں اور ادھر سے جو انار ہے اس میں الگ ہیں اور دوسرے پھل فروٹ میں الگ الگ سے مزے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ذرا اس پھل کی طرف تم دیکھو، نگاہ کرو، اس کے پکنے کی طرف ذرا غور سے دیکھو، اور ان سب چیزوں میں جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ دیکھیں، نشانی یعنی وہ چیز ہے، وہ علامت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور اللہ تعالی خود دعوت دیتا ہے کہ اے انسان، میری ان چیزوں کے، ان مخلوقات کی طرف، ان حکمتوں کی طرف اور ان مخلوقات میں موجود جو اسرار ہیں ان کے بارے میں تم غور کرو، فکر کرو، تاکہ تم مجھ تک پہنچ سکو، یعنی خدا کو پہچان سکو۔ امام علیہ السلام نے مفضل کو خلقت نباتات کے اسرار اور حکمتوں کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ تأمل الحکمت فی خلق الشجر، یعنی اے مفضل تم غور کرو، تأمل کرو، تفکر اور تدبر کرو الحکمت فی خلق الشجر، یعنی درختوں کی خلقت میں جو حکمت پوشیدہ ہے اس پر بھی تم غور کرو۔ وَأَصْنَافِ النَّبَات، اور نباتات کی جو مختلف قسمیں ہیں ان کے اگنے میں، ان کی خلقت میں تم تفکر اور تدبر کرو۔ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَاجُ إِلَى الْغَذَاءِ الدَّائِمِ كَحَاجَةِ الْحَيْوَانِ، کہ یہ جو درختیں ہیں ان میں بھی در واقع ہم حیوانات کی طرح ہمیشہ غذائیت کے محتاج ہیں، یعنی غذا کے یہ محتاج ہیں، کھانے کے پینے کے یہ محتاج ہیں حیوانات کی طرح۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَفْوَاهٌ كَأَفْوَاهِ الْحَيَوَانِ، یعنی ادھر سے محتاج اور نیازمند ہیں، لیکن حیوانات کی طرح پھر ان کے منہ نہیں ہیں کہ وہاں سے یہ کھائیں اور پئیں۔ وَلَا حَرَكَةً تَنْبَعِثُ فِيهَا لِتَنَاوُلِ الْغِذَاءِ، اور ان میں ایسی حرکت بھی نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، مثلا حیوان ہے اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ وہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ کھاتا ہے، پیتا ہے۔ اور درختوں میں اگر ان کو بھوک لگے یعنی غذائیت کی ضرورت ہو تو یہ اٹھ کے کہیں اور نہیں جا سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس درخت کو در واقع ایک حیوان کی طرف امام علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے کہ پس حیوان بھی محتاج ہے کھانے کا، اور ادھر سے یہ درخت اور یہ جو سرسب چیزیں ہیں یہ بھی محتاج ہیں۔ ولا حرکت، جبکہ ان میں وہ حرکت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے کہیں اور چلے جائیں اور اپنی جو احتیاج ہے اس کو دور کر لے۔ جعلت اصولها مرکوزۃ فی الارض، لیکن ان درختوں کے جو اصل اور جڑ ہیں ان کو بالکل زمین میں رکھا گیا، فی الارض لتنزع منها الغذاء، تاکہ جو ہے وہ زمین سے اپنی جو غذا ہے وہ حاصل کریں۔ فتؤدیہ الی الاغصان، اور یہ اس کے جو شاخیں ہیں وہاں تک جو ہے اس غذائیت کو جڑوں کے ذریعے سے منتقل کر دیں۔ وما علیہا من الورق والثمر، اور پھر جڑوں سے غذا حاصل کریں شاخوں تک، اور شاخوں اور ان کے پتے اور اس کے جو پھل ہیں وہاں تک اس کی غذائیت جو ہے منتقل ہو جائے۔ فصارت الارض کالام، اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زمین ہے وہ ماں کی طرح ہے، یعنی در واقع فصارت الارض کالام، گویا زمین اس کی ماں کی مانند ہے۔ المربیت لہا، ماں جس طرح بچے کی پرورش کرتی ہیں
یہ درخت بھی زمین سے در واقع اپنی جو ہے وہ پرورش حاصل کر لیتا ہے۔ وصارت اصولها التي هي كالافواه الملتقمة للارض لتنزع منها الغذاء۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر پھر درخت کے جو جڑ ہیں وہ در واقع اس منہ کی طرح ہیں جہاں سے انسان غذا حاصل کرتا ہے، یہ درخت بھی غذا ان کے اسی جڑوں سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور یہ غذا در واقع جڑوں سے حاصل کریں۔ کما یرضع اصناف الحیوان امہاتها، جس طرح حیوانات اپنی ماں سے غذا حاصل کر لیتے ہیں۔ عزیزان، یہ گفتگو کا ایک حصہ تھا جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی مفضل جعفی یا مفضل بن عمر کے سامنے پیش کیا، جس میں در واقع گزشتہ درس میں ہم نے کہا کہ یہ مفضل بن عمر کی یہ شکایت تھی کہ ابن ابی الاوجاع جو ملحد تھا اور وہ مادہ پرست تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اس کائنات میں کوئی خالق جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا ہے، یا جو ہدف اور آئین وہ لے کر آیا ہے، اس پر میرا اعتراض ہے۔ اور یہ باتیں مفضل ابن عمر کے لیے بہت سخت تھیں۔ جب امام علیہ السلام کے سامنے ان نظریات کا در واقع تذکرہ ہوا تو امام علیہ السلام نے خدا کے وجود کے بارے میں 4 جلسوں میں 4 کلاسوں میں، صبح سے ظہر تک ہر کلاس کا وقت تھا، مفضل ابن عمر کو یہ جو تعلیمات ہیں، جو احکام اسرار ہیں اور جو حکمتیں اس خلقت میں موجود ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ تو یہ ایک حصہ ہے۔ اب تک توحید کے بارے میں جو اصول دین میں سے پہلا اصل توحید ہے، اس توحید کے بارے میں اب تک ہم گفتگو کر رہے تھے کہ در واقع خدا کا وجود ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کائنات ہے اور ہم انسان ہیں اور اس کائنات کے اندر جو موجود اشیاء ہیں وہ خود بخود وجود میں آ گئی ہوں، نہیں، بلکہ ایک خدا ہے۔ اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ وحدانیت خدا کے بارے میں ہم گفتگو کریں کہ وہ خدا ہے لیکن ایک ہی خدا ہے۔ ناظرین گرامی، شروع سے جو ہم بحث کرتے آئے ہیں اس میں خود اصول دین کے اسی شروع میں آغاز جس چیز سے ہم نے کیا تھا، یہ بحث ہم نے کی تھی کہ خدا کو ڈھونڈنے کی اور تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے کہا کہ انسان در واقع وہ ذوق رکھتا ہے جاننے کا، جستجو کا وہ شوق رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو جاننا چاہتا ہے۔ تو بس ایک فطری چیز ہے، فطری طور پر در واقع انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کائنات کو کس نے خلق کیا ہے، مجھے کس نے خلق کیا ہے، انبیاء کیوں آئے ہیں، یہ آسمان اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے کس نے خلق کیا، یہ جاننا چاہتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ ہم بھی روزمرہ زندگی میں جب کوئی شخص ہمارے لیے کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو شکریہ ادا نہیں کرتا اس کو خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ بس ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس شخص نے یا جس ذات نے ہم انسانوں کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں وہ کون ہے، تاکہ ہم شکریہ ادا کریں۔ اس حوالے سے بھی ہم خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ اور تیسری جو دلیل تھی وہ یہ ہے کہ انسان کا خدا کو پہچاننا اور نہ پہچاننے میں یقیناً کچھ فوائد ہیں، کچھ نقصانات ہیں۔ اگر یہ فوائد خود انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا یہ نقصانات ہیں اگر یہ خود انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو انسان فطری طور پر، عقلی طور پر چاہتا ہے کہ وہ فائدے حاصل کرے اور نقصانات کو اپنے آپ کو نقصانات سے بچا لے۔ تو بس اس عنوان سے بھی ضروری ہے کہ ہم اس خدا کو پہچانیں۔ اب جو انسان خدا کو پہچانتا ہے اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر انسان امیدوار ہوتا ہے، یعنی خدا کو جب پہچانتا ہے اور خدا کی قدرت، خدا کی طاقت اور خدا کی جو
مالکیت ہے اس کو جب پہچانتا ہے اور ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے تو انسان کو یہ امید حاصل ہو جاتی ہے، انسان ترقی کرتا ہے، انسان تنہائی کا احساس نہیں کرتا۔ اور جب ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے تو انسان احساس ذمہ داری کرتا ہے کہ ہر کام جو بھی وہ انجام دیتا ہے، وہ اچھا کام ہو یا برا کام، وہ سوچ سمجھ کر اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا انجام دینے سے اور نہ دینے سے، تو بس وہ ہر وقت احساس ذمہ داری کے ساتھ ہر کام کو انجام دیتا ہے۔ اور کبھی باعث سکون قلب ہوتا ہے جب خدا کو پہچانتا ہے اور ہر چیز خدا کے پاس ہے، اور جب انسان دیکھتا ہے کہ خداوند متعال دیکھتا ہے اس انسان کو، اس کے اعمال کو جب وہ نوٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق بعد میں حساب و کتاب ہونا ہے، اس کی جو عاقبت ہے وہ بہشت یا اس کا ٹھکانہ جہنم ہونا ہے، جب اس کو وہ پتہ چلتا ہے تو اس کے مطابق سارا عمل انجام دیتا ہے۔ اور خدا کو پہچاننے کے لیے دو اہم راستے ہیں جو اندرونی راستہ اور بیرونی راستہ سے ہم نے یاد کیا۔ اندرونی اور بیرونی راستے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی ہماری آیات سنوریہم آیاتنا، یعنی ہم ان کو دکھائیں گے ہماری نشانیاں فی الآفاق کائنات میں۔ اب اس درس میں بھی ہم نے آفاق میں جو موجود نشانیاں ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا۔ وفی انفسہم، یعنی خود انسان کی ذات میں بھی انسان اپنے وجود کی گہرائی کی طرف جب وہ دیکھے گا تو خدا کی نشانیاں اس کو نظر آئیں گی۔ لیکن اب جب ہم کہتے ہیں توحید اور جو خدا ہے وہ ایک ہے، وہ کس طرح ایک ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید کا مطلب لغت میں ہے کہ ایک، صرف ایک، واحد کی طرح ہے، یہ واحد ایک کو کہتے ہیں، توحید بھی ایک ہے۔ لیکن واحد کا دوسرا تیسرا چوتھا بھی تصور ہو سکتا ہے، لیکن جو احد ہے، جو توحید قل هو اللہ احد ہم سورہ توحید میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں دوسرا تیسرا اور چوتھا قابل تصور نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہے۔ یہاں پر توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک توحید نظری کہتے ہیں، یعنی فکری اعتبار سے اور اعتقاد کے حوالے سے انسان یہ یقین رکھے کہ خداوند متعال جس کے بارے میں اب تک ہم بحث کرتے آئے ہیں وہ خدا ایک ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، افعال میں بھی ایک ہے، یعنی ہر چیز میں خداوند متعال ایک ہے۔ اگر انسان قلبی طور پر اس اعتقاد کا حامل ہو کہ خداوند متعال ایک ہے تو یقیناً اس کے طریقۂ زندگی میں، اس کے سوچنے میں، اس کے بولنے میں، اس کے تمام حرکات میں وہ توحید کا جو نظریہ ہے وہ بالکل مد نظر ہوگا۔ اب توحید کا جو دوسرا حصہ ہے یا جو دوسری قسم ہے وہ توحید عملی ہے۔ توحید عملی سے مراد یعنی انسان جب فکری طور پر ایک خدا کے بارے میں یقین حاصل کرے گا، اعتقاد رکھے گا، تو اس کی عبادت اسی ایک خدا کے لیے ہوگی، اطاعت اس کی ایک ہی خدا کے لیے ہوگی، اور تمام چیزیں، تمام اعمال جو انسان انجام دیتا ہے وہ ایک ہی خدا کے لیے انجام دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے ایک خدا کے لیے اور پھر اطاعت جو ہے کسی اور خدا کے لیے، روزے رکھے کسی اور عبادات کے لیے، زیارات کرے کسی اور خدا کے لیے، نہیں۔ یعنی تمام جو انسان کی جو مشی زندگی ہے اور تمام جو حرکات ہیں، اعمال ہیں، کام ہیں، جو کچھ بھی انسان انجام دیتا ہے وہ ایک ہی خدا کے لیے انجام دے گا۔ کیا یہ عقیدہ توحید صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یا صرف اسلام میں ہے یہ توحید، یا جو دوسرے ادیان ہیں اس میں بھی یہ عقیدہ موجود تھا، عقیدہ توحید؟ تو توحید صرف اسلام سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ سارے انبیاء اسی عقیدہ توحید کو
لے کر آئے ہیں سب اسی توحید کے منادی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے ہمارے حبیب، اے ہمارے رسول، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بھی رسول کو مبعوث نہیں کیا مگر ان کے ہم نے وحی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہے، فَاعْبُدُونِ، یعنی اسی ایک ہی خدا کی عبادت کرو۔ ہر نبی کا ایجنڈا، ہر نبی کا جو تعلیمی ہدف اور مقصد ہے وہ توحید ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول کو مبعوث کیا، کس لیے، کس مقصد اور ہدف کے لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی جو خدا کے مقابلے میں ہے اور خدائیں یا جو خدا کے راستے میں جو رکاوٹ بنتے ہیں ان سے اجتناب کرنے کے لیے ہم نے ہر امت میں نبی اور رسول کو مبعوث کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فلسفہ بعثت پیغمبران کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو گمراہی سے نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لما بدل اکثر خلقہ عہد اللہ الیہم فجہلوا حقہ واتخذوا الانداد معہ، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اکثر لوگوں نے روگردانی کی، بدل اکثر خلقہ عہد اللہ الیہم، یعنی عالم ذر میں اللہ تعالیٰ کو جو وعدہ انہوں نے دیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری پرستش کریں گے، لیکن اس کائنات میں قدم رکھنے کے بعد یہ سب کچھ بھول گئے۔ جب بھول گئے، مختلف خداؤں کو پوجا کرنا شروع کیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فبعث فیہم رسلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ، یعنی یہ کی بعد دیگری اپنے انبیاء کو مبعوث کیا، لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، تاکہ میثاق فطرت کا حق ادا کریں، یعنی فطری طور پر جب انسان صلب حضرت آدم علیہ السلام میں موجود تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بشر سے یہی پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو سب نے کہا بالکل یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آج تم سے یہ عہد لیا ہے، اقرار آپ لوگوں سے میں نے لیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کل کائنات میں اور اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد مختلف حالات اور پرآشوب مشکلات میں کہیں مجھے بھول نہ جاؤ، یہ میرے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا ہے یہ کہیں بھول نہ جانا۔ پھر قیامت کے دن اگر بحث کی طرف جہنم کی طرف اگر تجھے جانا ہوا تو پھر یہ نہیں کہنا کہ اے اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو میرا رب ہے، اسی لیے میں نے عالم صلب آدم میں ہی میں نے تجھ سے اقرار لیا ہے، تاکہ کائنات میں قدم رکھنے کے بعد یہ عہد اور یہ جو وعدہ ہے تمہیں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، اور ایک ہی خدا کی پرستش کرو اور ایک ہی خدا کی عبادت کرو۔ رب ذوالجلال والاکرام سے یہی التجا ہے کہ ہم عالم ذر میں ہم نے جو وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کیا ہے، جو عہد حضرت ذات رب ذوالجلال والاکرام سے ہم نے کیا ہے، اس کو ہم نہ بھولیں اور اپنے زندگی کے ہر قدم میں اس عہد اور پیمان کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔